بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ حضرات کے سامنے حیدرآباد کے اندر پیش آنے والے ایک واقعے پر تبصرہ کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے آئے ہیں۔ دوستو، دن بدن ایسی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں کہ ہمارے محلوں کے درمیان میں، ہمارے بستیوں کے درمیان میں، دوستوں میں ایسی لڑائیاں جنم پاتی ہیں اور ایسی لڑائیاں پیش آتی ہیں جس کی وجہ سے زخم نہیں بلکہ قتل کے واقعات پیش آتے ہیں۔ معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آدمی اس میں گھستا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بے وجہ آدمی اس میں مارا جاتا ہے۔ دوستو، ایک ایسا ہی واقعہ حیدرآباد کے ایک علاقے کے اندر پیش آیا کہ دوستوں کے درمیان میں یا چند نوجوان لڑکوں کے درمیان میں ایک معمولی سا واقعہ پیش آیا، جس معمولی واقعے کے درمیان میں بات میں ان بچوں کے درمیان میں ایسی لڑائی پیش آئی اور ایسی لڑائی اس حد تک پہنچ گئی کہ ایک محمد عدنان نام کے ایک نوجوان، نہایت خوبصورت نوجوان کے سر پر ایک چوٹ لگی، جس کی وجہ سے اس کو ہاسپٹل میں علاج کے لیے شریک کیا گیا۔ 2 دن وہ لڑکا ہاسپٹل میں رہا، پھر اس کے بعد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دوستو، کس کی اولاد کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ یہاں تک کہ جانوروں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی جانور کی اولاد کو بھی ہم چھیڑنا چاہتے ہیں، زخم پہنچانا چاہتے ہیں، تکلیف دینا چاہتے ہیں، تو اس جانور کی جو ماں ہوتی ہے، جو باپ ہوتا ہے، وہ بھی اس کی اولاد کو چھیڑنے والے کو چھوڑتا نہیں ہے۔ لیکن جو ہے ہمارے درمیان میں، انسانوں کے درمیان میں، انسانی معاشرے کے درمیان میں آج جو ہے مذہبی اگر جنگ لی جائے اور مذہبی اگر تعصب کی بات کی جائے تو آج کتنے مسلمان غیروں کی وجہ سے یا غیروں کی پریشان کرنے کی وجہ سے آج پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آج مسائل یہ چل رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ آج مسائل یہ چل رہے ہیں کہ ہندوستان اور چین کے درمیان میں لڑائی چل رہی ہے۔ آج مسائل یہ چل رہے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کی جم نہیں رہی ہے۔ آج مسائل یہ چل رہے ہیں کہ ترکی اور امریکہ کے درمیان میں انبن ہو رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک طرف یہودی ہیں تو ایک طرف جو ہے مسلمان ہیں، ایک طرف کافر ہے تو ایک طرف دوسرا جو ہے مسلمان ہے، ایک طرف ایک ملک کا رہنے والا ہے تو دوسری طرف دوسرے ملک کا رہنے والا ہے۔ ان کے درمیان میں سرحدوں کی لڑائی سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن اگر جو ہے ایک پڑوسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے اور ایک آپس میں، ایک محلے میں، ایک علاقے میں، ایک ملک میں، ایک بستی میں رہنے والے لوگوں سے لڑائی ہو رہی ہے، تو یہ بات بالکل جو ہے سمجھ سے بالاتر جو ہے نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ خاص طور سے وہ لوگ جو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کو یہ بتایا گیا کہ پڑوسی کا کتنا اکرام کرنا چاہیے۔ یہ بات جب جو ہے مسلمانوں کے درمیان میں یا پڑوسیوں کے درمیان میں اس بات کی حقیقت اور اہمیت جب پیدا نہیں ہوتی تو ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ دوستو، اس نوجوان، جو خوبصورت نوجوان اور جو ہے 18-19 سال کا جو ہے نوجوان، جب اس کی موت ہوئی ہے تو اس کے ماں باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس کی اور اس کے ماں باپ کی کیا امیدیں نہیں رہی ہوں گی۔ لیکن دوستوں کی لڑائیوں نے، آپسی معاملات نے اور آپسی دشمنیوں نے ایک گھر کو اجاڑ دیا، ایک جو ہے بوڑھے ماں باپ پر مزید وزن ڈال دیا۔ وہ ماں باپ جو اب اس نوجوان ہوتی اور اس بڑھتی عمر کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ امیدیں باندھتے ہیں، اب ان کی امیدوں کی رسی ٹوٹ گئی۔ اب وہ اپنے خوابوں کے اندر بھی جو ہے مرتے نوجوان کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کے بستر کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کے رہنے اور کھانے کو، اس کے سلیقے کو، طریقے کو جو ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ دوستو، ایسی تکلیفیں جو ہے ایک ماں باپ کو پہنچانا اور اپنے دوستانے کے درمیان میں ایسے معاملات میں گھس آ جانا، یہ کس قدر تکلیف کی بات ہے۔ یہ بات جو ہے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دوستی کرنا اسلام کے اندر یہ جائز ہے، لیکن اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ دوستی کیسوں سے کرنا چاہیے، کس حد تک کرنا چاہیے اور کن لوگوں سے کرنا چاہیے، کن فطرت اور کن عادت کے لوگوں سے کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اسلام نے بتائی ہیں۔ اس لیے
جو گھر کے بڑے ماں باپ ہیں، جو والدین ہیں، جو سرپرست ہیں، جو معاشرے کے ذمہ دار ہیں، جو علماء ہیں اور جو حفاظ ہیں، جو ائمہ ہیں، جو خطبہ ہیں، جو قاضیان ہیں، ان تمام جو ہے لوگوں کی جو ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو اور اپنے محلے کے لوگوں کو جو ہے قتل و غارت گری، آپسی لڑائی، آپسی دشمنی اور آپسی مخاصمت کی برائی بیان کریں، ان کے سامنے اس کی مذمت بیان کرے کہ اس درمیان میں اگر ایک آدمی اور ایک نوجوان کی جان جاتی ہے تو یہ کس قدر بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کی جو ہے برائی کو ان کے دلوں کے اندر بٹھانے کی کوشش کریں اور معاشرے کو جو ہے ایسی برائیوں سے جو ہے برائیوں کو مٹانے کی کوشش کریں، تاکہ ہر دن اور ہر لمحہ اور ہر گھنٹہ جو یہ بات سننے میں آتی ہے کہ آج فلاں کا مرڈر ہو گیا اور فلاں کا قتل ہو گیا، فلاں کی لڑائی ہوگی، اور یہ جرأت مندی کے ساتھ جو کام کیا جا رہا ہے، اس کام کو روکا جانا یہ معاشرے کے ذمہ داروں کی جو ہے ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ معاشرے کی جو ہے ان برائیوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔